کچھ سال پہلے جب میکسیکو کے اندر دنگے فساد اپنے عروج پر تھے تو ایک میاں بیوی نے دنگے فساد سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے اوپر گھر لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر انہیں بہت ہی مناسب قیمت میں مل گیا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک ندی تھی اور ندی کو کراس کرنے کے بعد ایک جنگل تھا۔ یہ گھر انہیں بہت زیادہ کم دام میں ملا تھا تو یہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اس طرح ہماری سیونگز بھی ہو گئی اور ہمیں ایک بہت اچھا گھر بھی مل گیا۔ لیکن جو چیز بہت کم دام میں ملتی ہے اور وہ اچھی بھی ہوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی خرابی بھی ہوتی ہے جو کہ انہیں آگے جا کے محسوس ہونی تھی۔ کچھ دن بعد ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعے شروع ہو گئے۔ ایک دن اس کی بیوی سو رہی تھی تو اس کو کچھ گھبراہٹ فیل ہوئی تو وہ ہوا لینے کے لیے کھڑکی کے پاس جائے کھڑی ہو گئی۔ وہ ہوا لے ہی رہی تھی کہ اس کو جنگل میں سے دو زرد رنگ کی روشنی نظر آئی۔ اس نے اس کو اگنور کیا اور ہوا وغیرہ لینے کے بعد واپس اندر جا کے سو گئی۔ کچھ دن بعد جب اس کا ہسبینڈ آفس سے گھر واپس آیا تو اس نے اس کو بتایا کہ مجھے یہاں سے عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، لیکن اس کے ہسبینڈ نے اس کو اگنور کیا اور کہا کہ یہ جنگل والا ایریا اور یہاں پہ ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ کچھ دن بعد جب اس کی بیوی کھڑکی کے اوپر کھڑی ہوا لے رہی تھی تو اس نے جنگل میں دیکھا کہ اسے وہی زرد آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہ اپنے ہسبینڈ کو دکھائے۔ وہ بھاگی کمرے کے اندر اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کھڑکی کی طرف لے کر آئی اور اسے دکھایا کہ وہ دیکھو وہاں پہ پھر سے وہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد اس کے ہسبینڈ نے دل میں سوچا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن اس نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی شکاری ہوگا یا پہ کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ روشنی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور اسے کہا کہ آجو جا کے سو جاتے ہیں۔ کچھ دن تک ان کے ساتھ اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعے ہوتے رہے، کبھی باہر سے آواز آ جانا، کبھی کسی چیز کا نظر آ جانا، لیکن انہوں نے اسے اگنور کیا۔ لیکن جب ایک دن اس کا ہسبینڈ آفس سے گھر آ کر بیٹھا ہی تھا تو اسے باہر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے لگا کچھ دیر میں وہ چپ ہو جائے گا، لیکن وہ لگاتار بھونکی جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ باہر جا کے میں اسے دیکھ لوں کیا ہے۔ جب وہ کتے کے پاس گیا تو وہ جنگل کی طرف دیکھ کر بھونکی جا رہا تھا۔ اس نے کتے کی رسی کھولی تو وہ اپنی رسی اس کے ہاتھ سے چھڑا کر جنگل کی طرف بھاگنے لگ پڑا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی کتے کے پیچھے بھاگا۔ کتا ندی کو کراس کر کر جنگل کے اندر جا رہا تھا کیونکہ ندی کے پانی بہت کم تھا۔ جب یہ اس کے پیچھے بھاگا تو وہ جنگل میں کافی آگے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے ٹارچ کی روشنی سے کتے کے پیچھے دوڑ لگائی، لیکن وہ بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کو اندر سے اس کی بیوی کے بلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، لیکن اس نے اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کتے کی طرف بھاگنا شروع کیا کیونکہ اس کی بیوی گھر بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں سے اس کی آوازیں نہیں آ سکتی تھیں۔ یہ کچھ دیر تک کتے کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن ایک پوائنٹ پر آ کے اسے اپنے کتے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد اس کے کتے کی اس طرح کی آواز ہے جس طرح وہ بہت ڈر کے بھونک رہا ہو۔ جب اس نے اس آواز کو فالو کیا تو وہ کتا اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع ہو گیا۔ جب اس نے اپنی ٹارچ اس جنگل کی طرف کی تو اسے ایک زور سی چیخ کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ اتنا سننا ہی تھا کہ کچھ دیر بعد اسے اس ٹارچ کی روشنی کے اندر ایک 7 سے 8 فٹ لمبا انسان نما چیز جس کا سر بکرے جیسا تھا، سر پہ سینگ تھے اور پاؤں اور ہاتھ بھی بکرے جیسے تھے، اور اس کی طرف دیکھ کر بھاگتا آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد اس نے واپس اپنی ٹارچ چھوڑی اور کتے کو اٹھا کر دوڑ لگانا شروع کر دی۔ وہ دوڑ لگا رہا تھا لیکن اس کو اس کی بیوی کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں کہ مجھے بچاؤ، لیکن اس نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور وہ بھاگتا رہا۔ وہ ندی کے کنارے پہنچا تو اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ندی کے اندر گر گیا، جس کی وجہ سے وہ پورا گیلا ہو گیا، لیکن اس نے اپنی جان کسی نہ کسی طریقے سے بچائی اور کسی طریقے سے کھڑا ہو کے وہ واپس بھاگنا شروع ہوا۔ جب وہ گھر کے اندر پہنچا تو گھر کے اندر پہنچتے ساتھ ہی اس نے سارے کے سارے دروازے وغیرہ بند کر دیے کیونکہ باہر ایک بہت ہی عجیب سی مخلوق پھر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتایا
اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ہی اس گھر کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے۔